السلام علیکم ایوری ون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو آر واچنگ سما اسٹوریز. سوشل میڈیا پر چلنے والی کہانیاں ٹرینڈنگ پر آ جاتی ہیں، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. ایک بہت ہی دردناک واقعہ حال ہی میں ہوا، جس کے بارے میں حقائق کیا ہیں یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ ہیں فلک چوہان. ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا اور اس کی حقیقت کیا ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو میرب فار ہیونگ می. اور آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، جس واقعے کی ڈیٹیل آج ہم اس بات پہ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اس نے جھنجھوڑ کر رکھا ہے. فلک، ہوا کیا ہے واقعہ ایگزیکٹلی اور کہاں پیش آیا؟ یہ واقعہ بیسکلی بلوچستان کا ایک علاقہ ہے ڈگاری، جو کہ کوئٹہ کی حدود کے تقریباً باہر اگر آپ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر جاتے ہیں تو وہاں پر لگتا ہے، اور یہ تھانہ ہنا کی حدود میں لگتا ہے. اس علاقے کا نام ڈگاری ہے، اور ڈگاری میں ساتک زئی اور اس کے علاوہ ایک اور قبیلہ بستا ہے جس کا نام ہے سمالانی. اب جس خاتون اور مرد کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. جو مرد ہے وہ 50 سال کا ہے جس کا نام احسان سمالانی ہے، اور جو خاتون ہے وہ تقریباً 40 سال سے اوپر کی ہے، جو کہ ساتک زئی قبیلے سے ہے. اس کا نام بانو ساتک زئی ہے. سوشل میڈیا پر تو یہ چل رہا ہے کہ لڑکی کو محبت ہوئی اور لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کیا. میرا آج میں آپ کو یہی بات بتانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، کیونکہ میں بلوچستان خود بھی وزٹ کر چکی ہوں، اور میں ہنا اڑک جیسے علاقوں کو بھی وزٹ کر چکی ہوں. کوئٹہ کے جتنے لوکل بازار ہیں میں ان کو بھی وزٹ کر چکی ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ خواتین کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں اور کیا کیا ہرڈلز ان کو فیس کرنی پڑتی ہے اپنی ڈیلی روٹین میں. تو جو ڈگاری علاقہ ہے وہاں پہ ساتک زئی قبیلہ بستا ہے، اور اس کے علاوہ سمالانی کے بھی افراد وہاں پر رہتے ہیں. اب یہ واقعہ شروع اس طرح سے ہوا تھا کہ جو بانو ساتک زئی ہے، جو خاتون ہے، اس کی شادی 20 سال پہلے ہوئی تھی ساتک زئی قبیلے کے ہی ایک مرد سے، جس کے بعد اس کے 5 بچے بھی ہیں. 5 بچوں میں سب سے پہلا جو اس کا بیٹا ہے اس کی عمر 17 سال ہے. جبکہ دوسری طرف ہم بات کریں اس مرد کی تو اس کا نام احسان سمالانی ہے. وہ بھی شادی شدہ تھا اپنے ہی قبیلے میں، اور اس کے بھی 4 بچے ہیں. اچھا، اب یہ واقعہ شروع ایسے ہوا کہ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں یہ لوگ باہر شادی نہیں کرتے ہیں، اپنے اپنے قبیلوں میں شادی کرتے ہیں. لیکن خاتون کو اس مرد سے، احسان نامی مرد سے محبت ہو گئی. محبت اس طرح سے پروان چڑھ رہی تھی کہ وہ باقی سب قبیلے والوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی، جس پہ سردار شہباز خان نے فیصلہ دیا کہ احسان سمالانی جو ہے وہ اس گاؤں میں نہیں رہ سکتا. اب اس گاؤں میں اس کو نہ رہنے کی سزا اس بات پہ دی گئی تھی کہ وہ اس خاتون سے ملے گا بھی نہیں، کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، اس کے علاوہ وہ اس گاؤں میں بھی نہیں آ سکے گا. اچھا، تو اگر اس کو گاؤں سے نکال دیا گیا، یعنی ہر لحاظ سے اس کے راستے بند کر دیے گئے، تو پھر یہ واقعہ کب پیش آیا؟ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ عید الاضحیٰ سے تقریباً 3-4 دن پہلے احسان سمالانی اس گاؤں میں آتا ہے جس کا نام ڈگاری ہے. وہاں پر اس کی ملاقات ایک بار پھر سے بانو ساتک زئی سے ہوتی ہے. یہ بات سردار شہباز خان کو جب پتہ چلتی ہے تو وہاں پر وہ یہ فیصلہ جاری کر دیتے ہیں کہ اب تو کاروکاری ہوگی، کیونکہ ہم ان کو 2 دفعہ منع کر چکے ہیں، ہم احسان سمالانی کو بھی اس گاؤں سے دربدر کر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہے، اور یہ الگ الگ شادی شدہ ہیں اپنے اپنے قبیلوں میں، اور بچوں والے بھی ہیں. جس کے بعد تو یہ بنتا ہی نہیں ہے ان کا کہ کسی سے ملیں، ایک دوسرے سے ملیں یا پھر کوئی تعلق رکھیں. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور دونوں میرڈ تھے، تو خاتون نے کیا اپنے خاوند سے علیحدگی کا اظہار نہیں کیا تھا؟ میرب یہی تو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، ٹوسٹ آیا کہ خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق مانگی، لیکن قبیلے کے لوگ بیچ میں پڑے اور انہوں نے طلاق نہیں ہونے دی. اس کے شوہر نے، بانو ساتک زئی کے شوہر نے یہ بولا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میرے بچے بھی ہیں، تو ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے. بانو کے دل میں تو عشق کی آگ جل رہی تھی، جس کے بعد احسان سمالانی کو بھی احساس ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور یہی وہ ٹوسٹنگ پوائنٹ تھا جہاں پر ایک دوسرے سے وہ ملاقات ہوئی ان کی. سردار شہباز خان نے ان کو پکڑا، قبیلے کے لوگوں نے ان کو دیکھا، اور وہاں پر کاروکاری کا فیصلہ جاری ہو گیا تھا. ڈگاری سے آگے ہم جاتے ہیں تو مارگٹ کا علاقہ آتا ہے. وہاں پر ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہاں لے جا کر مارا گیا. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک براہوی یا بروہی، ان دونوں لفظوں کو ہی ایک ہی زبان میں بولا جاتا ہے. وہاں پر ایک لائن بھی گردش کر رہی ہے اور بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے، جس میں اس خاتون نے بولا نو میں اسے سمنا اجازت ہے. اس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. اس کا بیک گراؤنڈ اب آپ کو میں بتاتی چلوں، وہ یہ تھا کہ جب کاروکاری بلوچستان میں ہوتی ہے یا پھر ڈگاری کے ساتک زئی قبیلے میں ہوتی ہے تو وہاں پر چاقو سے مارا جاتا ہے یا گلا دبا کر مارا جاتا ہے. بانو ساتک زئی نے یہ بولا تھا کہ مجھے تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے، تم صرف گولی چلا سکتے ہو میرے پہ. اچھا،
اس لائن کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت ساری اور من گھڑت باتیں بھی چل رہی تھیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا, اس کے خاتون کے ہاتھ میں کوئی قرآن پاک نہیں تھا, اور اس کو فائرنگ کر کے کاروکاری کی گئی. کاروکاری جس نے کی ہے اس کا نام ہے جلال ساتکزئی, جو کہ خاتون کا بھائی تھا. اچھا. اب جب یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے, وہ بھی ساتکزئی قبیلے نے خود ہی اپلوڈ کی تھی ویڈیو. جب یہ وائرل ہو گیا تو لوگوں کی نظر میں آیا اور لوگوں نے بہت ساری من گھڑت باتیں بھی بولی, لیکن سچ ہم آپ کو یہاں پر اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے, اور میری ساتکزئی قبیلے کے 2 افراد سے بات بھی ہو چکی ہے اس سلسلے میں. لیکن کیا مقصد تھا اس خبر کو ڈسیمینیٹ کرنے کا, شائع کرنے کا؟ جب یہ واقعہ ہوا اس کو تو بلکہ چھپایا جا سکتا تھا, انہوں نے ظاہر کیوں کیا؟ میرب ساتکزئی قبیلے کے علاوہ ایک اور قبیلہ بھی وہاں پر بستا ہے, لہڑی نام کا. لہڑی میں پچھلے مہینے 2 کاروکاری کے اور کیسز بھی رپورٹ ہوئے تھے, اور سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو خواتین یا جو مرد حضرات اس کام میں ملوث ہیں وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں, یا ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ باقی لوگ سٹیپ بیک کر دیں. اس وجہ سے, لیکن کیونکہ یہ معاملہ پورے پاکستان سمیت پوری دنیا میں پھیل گیا اور بہت سارے لوگوں نے اس میں انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب بھی میدان میں آئے. انہوں نے ہمیں ساری انفارمیشن سے آگاہ کیا. انہوں نے بولا کہ سردار شہباز خان, جو کہ بہت ایک ریئر چیز ہوتی ہے کہ کسی سردار کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہاں پہ قبیلہ سسٹم چلتا ہے, 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جس میں جلال ساتکزئی بھی شامل ہیں جو کہ خاتون کے سگے بھائی ہیں. اس کے علاوہ DSP کو بھی معطل کر دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ 11 لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر فائرنگ میں ملوث تھے. مقصد صرف وائرل کرنے کا یہ تھا. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ اگر ایک ہسبینڈ اس بیس پر اپنی وائف کو خود سے الگ نہیں کر رہا, طلاق نہیں دے رہا کہ میرے بچے اکیلے رہ جائیں گے, مطلب وہ اتنا بڑا ایک صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ یہ بات جاننے کے باوجود اس نے اس کو یہ کہا کہ ہمیں اکٹھے رہنا پسند, ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے, تو پھر کاروکاری کے بعد بھی تو وہ بچے مطلب ماں کے بغیر ہی رہیں گے. اب تو بچے تو سفر کریں گے. ہاں, ایز اے فیمیل, ایز اے ویمن جرنلسٹ, میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ وہ بچے کس حد تک سفر کریں گے. جب اس کی ماں, ان بچوں کی ماں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کیا ہوا تھا, یا ان کے قبیلے کے لوگ ان سے پوچھیں گے. یہاں پر مہرنگ بلوچ جیسی خواتین جو بلوچستان میں کہتی ہیں کہ ہم بلوچ عوام کا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں, بلوچ خواتین کے لیے ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں, تو مہرنگ بلوچ اس ٹائم کہاں پر ہیں؟ جب پنجابیوں کو قتل کیا جاتا ہے تو مہرنگ بلوچ مذمت نہیں کرتی ہیں. جب خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے یا کاروکاری کی جاتی ہے تو مہرنگ بلوچ کی طرف سے کوئی مذمت نہیں ہوتی. تو کیا وہ صرف ایک مخصوص ٹولے کو وہاں پر پروموٹ کر رہی ہیں یا سپورٹ کر رہی ہیں؟ باقی خواتین کے لیے وہ کیوں کام نہیں کری؟ مطلب دیکھیں, میں اس بات پہ تو ایگری کرتی ہوں کہ خاتون کو جس طرح سے مطلب یہ کاروکاری, اب دیکھیں اس میں دونوں سفر کرتے ہیں, مرد بھی عورت بھی. عورت کے اوپر تو بات ہو رہی ہے لیکن مرد کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, جبکہ وہ بھی اسی بے دردی سے مارا گیا جس بے دردی سے عورت کو مارا گیا. دیکھیں یہاں پر تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. حالانکہ اس کی بیوی کو بھی اتنا ہی سفر کرنا پڑے گا. اب تو خیر وہ بیوہ ہیں, ان کو بھی اتنا ہی سفر کرنا پڑے گا جتنا اس خاتون کے ہسبینڈ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرب میں 21 دن تقریباً کوئٹہ میں بلوچستان میں رہ کر آئی ہوں, اور جب میں وہاں پر ہنا لیک یا پھر اڑک یا پھر باقی لوکل بازاروں میں وزٹ کرتی تھی تو مجھے پراپر نقاب کر کے جانا پڑتا تھا. اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کیونکہ میں پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں تو میرے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو جائے یا میرے اوپر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے. مجھے اپنا شناختی کارڈ چھپانا پڑتا تھا. اچھا. میں وہاں پر بہت سارے لوکل لوگوں سے بھی ملی ہوں جس کے لیے میں نے کچھ الفاظ یاد کیے ہوتے تھے بلوچ زبان کے, اور وہاں پر میں پھر ان الفاظ کا استعمال کرتی تھی. میں مری آباد تک گئی ہوں لیکن وہاں پر بھی مجھے نقاب کر کے جانا پڑا. تو پھر یہ فرقہ واریت کیوں ہے؟ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ مرد کی بیوی جو کہ اب بیوہ ہے وہ بھی سفر کرے گی, اور اس خاتون جو بانو ساتکزئی ہے اس کے بھی ہسبینڈ کو سفر کرنا پڑے گا. لیکن کیا یہ ایگو نہیں ہے؟ اگر ہم میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو ہم ایک ایگوئسٹک سوسائٹی میں بھی تو رہ رہے ہیں جہاں پر خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. تو پھر ہم خواتین کی زیادہ بات کریں گے نا. میرب یہاں پر ہم ایکسٹرا میرٹل افیئر کی بات کریں یا پھر غیرت کے نام پر قتل کی بات کریں, بات تو غلط ہے. غیرت کے نام پر قتل کی اجازت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور قبیلے کے لوگوں کو یا سرداروں کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت بالکل نہیں ہے. ہاں یہاں پر یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا
تو وہ شاید اس کو رپورٹ کر سکتے تھے. سرفراز بگٹی صاحب ابھی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے لوگوں کو. تو یہ اگر واقعہ پہلے وہ رپورٹ کر دیتے تو شاید آج 2 جانیں بچ سکتی تھیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح پہلے آپ نے میل ڈومیننسی کا ذکر کیا ہے, ہمارے معاشرے میں یا کچھ علاقوں میں آج بھی میل ڈومیننسی اس حد تک ہے کہ اس کی زد میں میل خود بھی آ رہے ہیں. اب جیسے یہ کاروکاری کا واقعہ ہوا ہے, اس میں نہ صرف خاتون بلکہ مرد کو بھی قتل کیا گیا ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو آپ نے لائن بولی تھی جو کہ بلوچیوں کی ایک خاص زبان ہے, اس میں اس کا مقصد یہ کیوں تھا کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے؟ میرا غالباً آپ اسی لائن کی بات کر رہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بولی تھی, نو میں ایسے سمنا اجازت ہے, اور اس کا اردو میں ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہی ہے. اس لائن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جہاں پر ڈگاری علاقہ ہے وہاں لہڑی, سمالانی اور ساتک زئی قبیلے جو آباد ہیں ان میں کاروکاری کا ایک ریچول ہوتا ہے. کاروکاری اس میں انسانی جسم کو چاقو سے کاٹتے ہیں اور گلا دبا کر مارا جاتا ہے. جب جلال ساتک زئی جو کہ خاتون کا بھائی تھا, اس نے جب وہ گاڑی سے اتارا اور اس خاتون نے اس ٹائم یہ کہا کہ تمہیں صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے, تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, اپنے بھائی کو اس نے بولا تھا, جس کے بعد اس کے بھائی نے اس پہ فائر مارے تھے, اسے گولیوں سے بھونا تھا. اور مجھے حیرت ہے کہ اس طرح کے واقعات صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. سندھ میں کئی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں میرے خیال سے کہ شاید طریقہ کار ڈفرینٹ ہے, یہاں پر گلا دبا کر اور چاقو مار کر قتل کیا جاتا ہے, لیکن سندھ میں تو اس طرح کے واقعات بھی سامنے ہیں جہاں پر سنگسار کر دیا جاتا ہے. میرا باپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ سلسلہ بلوچستان میں ہی نہیں بلکہ پشاور میں اگر ہم KPK کی بات کر لیں یا پھر ہم سندھ کی بات کر لیں, پنجاب کی بات کر لیں, ہر جگہ کاروکاری ہو رہی ہے, صرف ہم ٹرمینالوجیز ڈفرینس ہوتے ہیں. اب آپ سندھ کی بات کر لیں, سندھ میں سنگسار کا ورڈ یوز ہوتا ہے, کاروکاری کا بھی ورڈ یوز ہوتا ہے. کاروکاری کا میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ اس میں کار لڑکے کو کہتے ہیں اور کاری لڑکی کو کہتے ہیں. بدکار لڑکا, بدکار لڑکی, جس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے قبیلوں کی طرف سے یا پھر جرگوں کی طرف سے. وہاں پر جب ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے, کچھ کو پتھر کے تھرو مارا جاتا ہے. گھوڑے کے پیچھے آپ باندھتے ہیں اس کو, انسان کو, اور اس کے بعد اس کو پتھر مارتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائے, اور گھوڑا تب تک بھاگتا رہتا ہے. سنگسار کا ورڈ یہاں سے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ جب سنگسار کسی کو کیا جاتا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے اس علاقے سے بھگایا جاتا ہے جب تک کہ اس کی جان نہ چلی جائے. میرا باپ, میں آپ کے سامنے ایک پچھلے سال کا واقعہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. وہ 8 سال کی بچی تھی جو کہ بالغ بھی نہیں تھی, اس کو بھی کاری قرار دیا گیا تھا. 8 سال کی بچی, اور اس کو بھی کاری قرار دیا گیا تھا. اس کا والد اس کو بھاگ رہا تھا, چھپا رہا تھا کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے. تو 99.9% ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کاروکاری میں جو کہ فیک ہوتے ہیں, جو وکٹم بلیمنگ کی طرز پہ بھی کیے جاتے ہیں. تو ہم یہاں پر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں غیرت کے نام پر قتل کو, کاروکاری کو یا پھر سنگسار کو. قانون کے فیصلے قانون کو ہی کرنے چاہیے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یہ کسی کو حق نہیں ہے, چاہے وہ کسی قبیلے کا سردار ہے یا پھر وہ کسی جرگے میں بیٹھا ہے. انسانی جان کی بے حرمتی کرنے کا تو حق کسی کو بھی حاصل نہیں. میرا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتی چلوں جو بڑی آپ کے لیے شاکنگ ہوگی کہ سندھ میں ایک ایسا قبرستان بھی موجود ہے جہاں پر کاروکاری کیے گئے افراد کو دفنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کی جو قبریں ہیں وہ بھی بالکل سلیپ کر دی جاتی ہیں, ملیاں میٹ کر دی جاتی ہیں. یعنی کوئی نام و نشان ہی نہیں, ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. ان قبروں کو بالکل ایک لیول پہ کر دیا جاتا ہے. یہاں تک بھی حالات خراب ہیں. تو ہم خواتین کے حقوق پہ بات کریں, ویمن امپاورمنٹ پہ بات کریں, ہیومن رائٹس کی بات کریں, ہم بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں, جو جھنجھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں, کس معاشرے کا حصہ ہیں. ہم عوام تو نہیں ہیں, ہم تو ایک ہجوم ہیں. فلک, میں لٹرلی حیرت میں مبتلا ہوں کہ آج ایک ڈیجیٹلائزڈ دور, ایک ماڈرن دور کے اندر بھی اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں پر اس بے دردی کے ساتھ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور سر عام قتل کیا جا رہا ہے. ویڈیوز بنا کر ڈالی جا رہی ہیں, کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ہم نے قانون کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ بھی ہم نے خود ہی کرنا شروع کر دیا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ہیومن رائٹس کے جو سربراہان ہیں یہ کہاں پر ہیں, یہ کیوں اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتے ہیں. میرا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم پنجاب میں رہ کر بلوچ بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہاں پر مہرنگ بلوچ کہاں پر ہیں جو BYC کی سربراہ بھی ہیں, جو کہتی ہے کہ میں انسانی حقوق کی علمبردار ہوں, لیکن وہ
ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہی؟ کیونکہ ان کا ہیومن رائٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف بلوچستان کے ایک مخصوص ٹولے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور اگر اتنی ہی ہیومن رائٹس کی وہ بات کہتی ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو جو پنجابیوں کو بسوں سے اتار کر قتل کیا جاتا ہے تب ان کی طرف سے کوئی مذمت کیوں نہیں آتی ہے؟ جو اس قسم کے واقعات ہیں, بے دردی سے قتل کرنے کے واقعات ہیں, اس کے حوالے سے ان کی مذمت سامنے کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی یہ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرتی ہیں, بٹ ایکچولی میں وہ صرف بلوچستان کے ایک مخصوص ٹولے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہیومن رائٹس پر بات کرنے والے ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں, وہ ایکشن لیں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان جیسے ملک میں آج بھی اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ہم فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم قانون کو بالکل پیچھے کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. فلک, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.